چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ عز و جل ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام اسید رضا ہے۔ اسید رضا آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ اور آپ اپنا نام بتائیے۔ عبید رضا۔ عبید رضا آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام؟ عبد الحسیب۔ عبد الحسیب آپ کا نام ہے۔ اور آپ کا نام؟ عبد الحبیب۔ عبد الحبیب۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے مدات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی تھی کہ کون سی مد کب ہوگی اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم وقف کے قواعد سیکھیں گے۔ کس چیز کے قواعد سیکھیں گے؟ وقف کے۔ کس چیز کے سیکھیں گے؟ وقف کے۔ وقف کے۔ اب پیارے بچوں، وقف کہتے کس کو ہیں؟ تو بچوں یاد رکھیے، وقف کا مطلب ہے رکنا اور ٹھہرنا۔ کیا مطلب ہے؟ رکنا اور ٹھہرنا۔ رکنا اور ٹھہرنا۔ اب وقف میں کریں گے کیا ہم؟ تو وقف کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم کہیں پر وقف کریں گے تو وہاں پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب کس حرکت پر ہم وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے، تو اس کے بارے میں انفارمیشن تو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن مزید اس کے بارے میں انفارمیشن انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی سورت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ ناس مکمل کر لی تھی
اور جب سے ہمارا پروگرام شروع کیا ہے تب سے الحمدللہ ہم نے سورہ تکاثر سے سورہ ناس تک درمیان میں جتنی بھی صورتیں آتی ہیں وہ سب سیکھ لی ہیں. تو آج سے انشاءاللہ ہم سورہ شمس شروع کریں گے. کون سی سورت شروع کریں گے؟ سورہ شمس. سورہ شمس. اب پیارے بچوں سورہ شمس کو شروع کرنے سے پہلے آئیں اس کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں سورہ شمس میں 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 1 رکوع. 1 رکوع ہے. اور آیتیں کتنی ہیں؟ 15 آیتیں. اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. اس واو پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. زبر. اور جس حرف پر زبر ہو ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ زبر والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک کہتے ہیں. اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے شین. کیا ہے؟ شین. اس شین پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی یہاں شین پر تشدید ہے تو اسے ہم 1 مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. اب شین پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ زبر والے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم شین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم. کیا ہے؟ میم. اس میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں میم ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی شین سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین. کیا ہے؟ سین. پیارے بچوں پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب سین آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے اور میم ساکن میں ہم وہاں پر گنہ نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی ہم میم میں گنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز تو آئے گی لیکن اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتایا تھا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ثا. کیا ہے؟ تا. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا سین زبر سا. اور اسے پڑھیں گے صاد زبر صا صاد زبر صا. اور اسے پڑھیں گے فا زبر ثا فا زبر سا. فا زبر ثا. فا زبر سا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب پیارے بچوں سین کے نیچے جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور جس حرف پر زیر ہو اسے بھی کہتے ہیں متحرک. اور متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی.
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ضاد کیا ہے؟ ضاد. پیارے بچوں یہاں ضاد پر آپ جو حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے بھی متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اور متحرک حرف کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم ضاد کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے ہا. اب ہا اور ہا ان کی آواز جو ہے ایک جیسی ہے لیکن ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا. ہا ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا ہا. 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 سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب پیارے بچوں اس ہا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور اس کے بعد آپ ہا دیکھ رہے ہیں اور ہا کے بعد آ رہا ہے الف. اور الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو وہاں پر ہوتا ہے الف مدہ. کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. یہ ہے کھڑا زبر اور یہ ہے الف مدہ. پیارے بچوں کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں ہی کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف. ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے. اب آئیے ذرا ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. آپ سب مل کر کریں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس ہجے میں شامل رہیے. واو شین زبر وش. واو شین زبر وش. شین میم زبر شم. شین میم زبر شم. وشم. وشم. سین زیر سی. سین زیر سی. والشمسی. والشمسی. واو زبر وا. واو زبر وا. ضاد پیش دو. ضاد پیش دو. ودو. ودو. حا کھڑا زبر حا. حا کھڑا زبر حا. وضحا. وضحا. ہا الف زبر ہا. ہا الف زبر ہا. وضحاها. 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 اب پیارے بچوں یہ جو گول دائرے کا آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. تو ایسی جگہ پر ہم وقف کر سکتے ہیں اور وقف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جہاں بھی ہم وقف کریں گے وہاں پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب ہماری اس آیت کی ہجے بھی مکمل ہو گئی. اب آئیے ہم ذرا اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. تو پیارے بچوں جو آیت ہم نے پڑھی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو آپ میں سے کون یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی عبدالحبیب آپ تشریف لائیں. واو شین زبر وش. شین میم زبر شم. وشم سین زیر سی. وشمسی. واو زبر وا. ضاد پیش دو. ودو. ہا کھڑا زبر ہا. ودوحا. ہا الف زبر ہا. ودوحاها. والشمس ودوحاها. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تشریف رکھیے. جی اور کوئی؟ آپ تشریف لائیں. واو شین زبر وش. شین میم زبر شم. وشم سین زیر سی. وشمسی. واو زبر وا. ضاد پیش دو. وضو. حا کھڑا زبر حا. وضحا. ہا الف زبر ہا. وضحاها. والشمس وضحاها. ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی آیت مکمل ہوئی.
اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہماری اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں سورہ تکاثر سے لے کر سورہ ناس تک مکمل صورتیں سیکھی ہیں. تو آج آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنی سورہ فیل کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کی یہ ویڈیو اپنے پروگرام میں بھی چلائیں گے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کیسے کیسے خوبصورت پرندے بنائے ہیں جن کی آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے لمبے اور گھنے درخت بھی ہیں جو ہمیں نہ صرف فروٹ دیتے ہیں بلکہ سایہ بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے پرندوں کے گھونسلوں کی جگہ بھی ہے. تو اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں بنائی، ہر چیز کے ایک سے زیادہ فائدے ہیں جیسا کہ درخت. ایسے ہی ہم آج کے سیگمنٹ میں آپ کے لیے ایک سبزی چقندر کا ذکر کریں گے جو بہت فائدہ مند ہے. بچوں، چقندر ایک بہت ہی ہیلدی ویجیٹیبل ہے. اسے انگلش میں بیٹ روٹ کہا جاتا ہے. یہ ویجیٹیبل ہربیشیس پلانٹ یعنی جڑی بوٹی رکھنے والا پلانٹ کہلاتی ہے. پیارے بچوں، ہربیشیس پلانٹ ایسے پلانٹ کو کہا جاتا ہے جن کو ان کی کسی اسپیشلٹی کی وجہ سے امپورٹنس حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ انہیں فوڈ یا میڈیسن کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اس پلانٹ کے لیوز، ٹرنک، روٹس اور سیڈس یہ سب بہت یوزفل ہوتے ہیں. بیٹ روٹ ویجیٹیبل آمرانتھیسائی فیملی سے تعلق رکھتی ہے. بیٹ روٹ کی 4 ڈیفرنٹ ٹائپس موجود ہیں جن میں گارڈن بیٹ، شوگر بیٹ، سویٹ سٹارٹ اور منگل ورزل شامل ہیں. اسے روم اور پھر یورپ میں اس کی کاشت کی جانے لگی. اس ویجیٹیبل پلانٹ کی سیڈز زمین میں لگانے کے تقریباً 55 سے 65 ڈیز بعد یہ پلانٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کا پلانٹ لیفی سٹیم یعنی پتوں کا تنا تیار کرتا ہے جو ہائٹ میں تقریباً 39 سے 78 انچ تک بڑھ سکتا ہے. بیٹ پلانٹ کے لیوز ہارٹ شیپ رکھتے ہیں. ان کی لمبائی 2 سے لے کر 8 انچ تک ہو سکتی ہے. بچوں، ایکسپرٹس کے مطابق بیٹ پلانٹ کی اسپیشلٹی ہے کہ اس کی روٹ میں نیچرلی شوگر کی ہائی کوانٹٹی موجود ہوتی ہے. بیٹ پلانٹ اسمال سائز کے فلاورز تیار کرتا ہے جن کا کلر گرین یا ریڈش ہوتا ہے. یہ فلاورز پولینیشن کا پروسیس ہوا یعنی ونڈ کی ہیلپ سے کرتے ہیں. پولینیشن پروسیس اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پلانٹ کی سیڈز ڈفرنٹ سورسز کی ہیلپ سے اپنی گروتھ بڑھاتے ہیں. بیٹ پلانٹ پر آنے والے فروٹس کو نٹ لیٹ کہا جاتا ہے اور یہ فلاورز کی کلسٹرز کی شکل میں تیار ہوتے ہیں. یہ فروٹ تھن اور اسموتھ اسکن رکھنے کے علاوہ کلرز کی بھی وائڈ رینج رکھتے ہیں جس میں پرپل سے پنک، ریڈش سے اورنج اور براؤنش کلرز شامل ہیں. اس وقت جو کنٹریز بیٹ روٹ کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں ان میں رشیا، فرانس، امریکہ، جرمنی، ترکی، پولینڈ، یوکرین اور چائنا کی کنٹریز شامل ہیں. بیٹ روٹ فائبر، فولیٹ، وٹامن بی، میگنیز، پوٹیشیم، آئرن اور وٹامن سی حاصل کرنے کا بہترین سورس ہے. اس کے علاوہ اس میں پروٹین، شوگر، سوڈیم، زنک بھی موجود ہیں. پیارے بچوں، اس ویجیٹیبل میں ایسے زبردست نیوٹرینٹس موجود ہیں جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو نہ صرف اسٹرانگ بناتے ہیں بلکہ اس کی ورکنگ کو بھی پراپر رکھتے ہیں. یہ ویجیٹیبل ہماری باڈی کو کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس میں بہترین فوڈ نیوٹرینٹ موجود ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت مفید ہے. یہ ویجیٹیبل ہماری بلڈ وینز کو اسپریڈ ہونے میں ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے جس سے ہماری باڈی
باڈی میں موجود بلڈ کا فلو ٹھیک رہتا ہے اور اس میں بننے والے بلڈ کلوٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر اس ویجیٹیبل کا ڈیلی صرف فریش جوس بنا کر پیا جائے تو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو نہ صرف کنٹرول رکھ سکتی ہے بلکہ اس کی ہیلپ سے ہمیں نئے بلڈ سیلز بھی حاصل ہو سکتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ بیٹ روٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ڈفرینٹ بیماریوں کے جرمز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس ویجیٹیبل کو کھانے سے ہم موٹے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارا باڈی ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بلکہ اس ویجیٹیبل کے یوز کرنے سے ہم فریش اور ہیلدی رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس ویجیٹیبل کو کچا یا پکا کر کھایا جا سکتا ہے، اس کا فریش جوس بنا کر پیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے فوڈ سیلیڈ میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آج سے آپ نے اسے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا ہے اور ہیلدی رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا